بریگیڈیئر صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ. ایک تو یہ جو واقعات ہیں دو، آپ یہ دیکھیں خدا کا شکر ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور وہ طلبہ اور جو اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ تھے 650 جن کی تعداد ہے وہ محفوظ رہے، ورنہ جو پلان تھا ان کا یہ اے پی ایس کی طرز کا کوئی دوسرا واقعہ کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو وہ کامیابی، لیکن اسلام آباد میں جو واقعہ خاص طور پر پاکستان کا دارالحکومت ہے اور بڑے ایک دنیا میں جو جس طریقے سے ابھی ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی، تو کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ the ones who are actually doing it and the ones who are behind it. افغانستان نے کیوں پراکسی بننا قبول کیا؟ کہ انڈیا وہاں پہ خاصی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کے طور پہ اسکوڈ پرو کو انہیں کی پالیسیز کو لے کے آگے چلے گا. اور سیکنڈلی اس کا چونکہ دنیا میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، کسی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، تو وہ ٹیررزم کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور جیسے احمد صاحب نے کہا کہ وہاں پر جو طالبان کی رجیم ہے اس کو وہاں پر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں چند کس طرح کے ایلیمنٹس جو ماضی میں ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جس میں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں، بی ایل اے اور بی آر اے کے لوگ بھی ہیں. مزید یہ کہ حقانی گروپ جو ہے وہاں پر حقانی گروپ کافی اسٹرانگ ہو رہا ہے اور ان کو یہ ہے کہ کہیں ہماری رجیم جو ہے اس کو وہ ڈز نہ پہنچائیں، اور یہ لوگ جا کے جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف ایکشن اگر کرتے ہیں تو کہیں وہ جا کے آئی ایس یا القاعدہ کو جوائن نہ کر لیں. تو ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر انہوں نے پراکسی بننا اسٹریٹجک لیول پہ قبول کیا. اب اس کے جو مین پلینگ گراؤنڈ ہے وہ پاکستان ہے. اب پاکستان کے اندر یہ کل سے شروع ہوا، کل مغرب کے ٹائم کے اوپر انہوں نے وانا میں اس کا ریٹیلیشن کی، سو کال ریٹیلیشن ابھی جو مزید اسٹیبلش ہو جائے گی. اور ابھی آج G11 کے اندر کچہری میں اٹیک ہوا. اب یہ تمام اس کے دوران جو ہماری آرمی کی شکاری ڈیٹس تھیں، شکاری مینز جو کمیونیکیشن کو جیم کرتی ہیں یا پکڑتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اس کا انسٹرکشنز لے رہے تھے افغانستان کابل سے. تو بڑے واضح طور پہ چیز سامنے آ گئی. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر سب سے پہلے سیکیور کرنا تھا، کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنا تھا. 650 لوگوں کو ہم نے 24 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو چکا، ہم نے ان کو بحفاظت اب باہر نکال لیا. اب ٹیکٹیکل لیول پہ مزید یہ کہ اب ہم جانے اور ٹیررسٹ جانے، تو انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو مزید خبر سننے کو مل جائے گی کہ ہم نے ان کو بھی ٹھیک ہے. سینیٹر افغان صاحب، اس کے بعد جی میں آتا ہوں پھر آپ کے پاس. کچھ رہ گیا آپ کی گفتگو میں؟ میں ایک چیز بس ایڈ کر دوں کہ اب اسٹریٹجک لیول کے اوپر یا آپریشنل لیول کے اوپر آرم فورسز نے اس کا جو ہے تمام اس کی وار گیمنگ کر چکے ہیں. ہم لوگ اس کی ہماری کانٹینجنسی پلاننگ تیار ہے. دا مومنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیں گو ایڈ دیتی ہے تو انشاءاللہ نیو نارمل آف ریسپانس جنریٹ کریں گے اور اس ریسپانس کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اب ایک تو وہ کل کا فالس فلیگ، یعنی کہ وہاں پر کچھ ثبوت بھی نہیں ملے، سلنڈر کا دھماکہ، ساری چیزیں وہ کہہ رہے تھے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے امت شاہ اور باقی یہ جو ٹولہ ہے ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اوپر کیا جائے. وٹ ڈو وی ایکسپیکٹ ان فیوچر، اسپیشلی ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیے جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ بہت آپٹیمسٹ نہیں ہوئے. ہمیشہ جو وہاں پہ ان کی پالیسیز رہی ہیں وہ اینٹی پاکستان رہی ہیں، اور ابھی بھی آپریشن بنیاد مرصوص میں ہم نے جس طرح ان کا رسپانس کیا وہ ان کی توقع سے بہت برعکس تھا، اور ہم نے جو فتح مبین حاصل کی پوری دنیا جانتی ہے. اب مزید جہاں تک کنونشنل وار کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب نیٹ سینٹرک وارفیئر کہ جس کے اندر آپ کی لینڈ، اے ایل سی یا اسپیس بھی آ گیا، اور اس میں ابھی جتنی سائبر ہے وہ چیزیں انوالو ہو گئی، تو اب مزید کنونشنل لیول کے اوپر انڈیا کو شرارت کر سکتا ہے. آپشن کیا رہتی ہے 5th جنریشن وارفیئر کہ جس میں آپ وہی چیزیں اچیو کرتے ہیں جو کسی بھی نیشن کو آپ جنگ کے، تو جیسے ترابی صاحب بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹول ہے جنگ جو ہے، اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، پوزیشن آف اسٹرینتھ کو ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. تو لہٰذا 5th جنریشن وارفیئر کو یوز کرتے ہیں. مایوسی پھیلائیں گے پروپیگنڈا وارفیئر 1، انفارمیشن ڈس انفارمیشن وارفیئر 2، اور آف کورس ٹیررزم. ان تینوں چیزوں کے اندر پاکستان کے جو چیف آف ڈیفینس فورسز بنے ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، وہ اسی لیے بنائے گئے کہ ان چاروں یہ 5 اسپیکٹس کو مل کر ایز اے تھریٹ دیکھا جائے، اور مل کر ایک ہول آف اے نیشن اور ہول آف آرمڈ فورسز، بالکل ایسے ایک ہول آف اے نیشن اپروچ ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.